بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقہ مجلس میں ہم دعا کے بارے میں گفتگو کر چکے تھے، اور دعا کے حوالے سے ہی آج ہم ایک سوال کا جواب دیں گے، اور وہ یہ کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جن کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، ان کی صفات کیا ہیں کہ احادیث میں ان کا ذکر آیا ہے کہ ان لوگوں کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ تو سب سے پہلے نمبر پر ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں گے اس میں ہے کہ 3 قسم کے لوگوں کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، ایک مظلوم اور ایک مسافر، اور ایک اگر باپ اولاد کے لیے دعا کرے تو اس کو رد نہیں کیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، 3 لوگوں کی دعا کو سنا جاتا ہے، ان کو قبول کیا جاتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا کو کہ وہ ظالم کے خلاف جو دعا کرتا ہے اس کو فوراً سنا جاتا ہے۔ ودعوت المسافر، مسافر جو سفر کے دوران دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں۔ ودعوت الوالد لولدہ، اور باپ اپنے اولاد کے لیے جو دعا کرتا ہے اس کو قبول کیا جاتا ہے، اس کو رد نہیں کیا جاتا۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غازی جو میدان جنگ سے واپس آتا ہے یا حج اور عمرہ کرنے والا، ان کی دعا کو بھی رد نہیں کیا جاتا، ان کو قبول کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ دعاہم فاجابوہ وسألوہ فاعطاہم، ایک غازی جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے اور حج اور عمرہ کرنے والا، یہ اللہ تعالیٰ کا وفد ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کریں گے، یہ سوال کریں تو جو چیز مانگیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عطا کریں گے۔ ایک اور شخص کا ذکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں، اور وہ ہے ایسا شخص جو جنت میں موجود ہے اور اس کی نیک اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے، تو یہ نیک اولاد اس کی دعا کو بھی رد نہیں کیا جاتا، اور یہ اہمیت کے حامل ہے ہمارے لیے اس طریقے سے بھی کہ ہم اپنی اولاد کی بہترین تربیت کریں تاکہ ہماری اولاد بھی ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے دعائیں کیا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل لا يرفع الدرجۃ للعبد الصالح، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کے درجے کو جنت میں اور زیادہ بلند کر دیتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے یا رب انا لی ہذہ، فیقول باستغفار ولدک لک، وہ کہتا ہے کہ یہ میرے درجے کو کیوں بلند کیا گیا، میرا تو ایسا کوئی عمل نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تیرے بیٹے کی تیرے بارے میں استغفار کرنے کی وجہ سے ہم نے تیرے درجے کو اور زیادہ بلند کر دیا ہے۔ تو ایک نیک اولاد بھی ہے جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے تو اس کو قبول کیا جاتا ہے، جیسے ہم نے پہلی حدیث میں سنا کہ باپ اگر اپنی اولاد کے بارے میں دعا کرے تو اس کو قبول کیا جاتا ہے، اور یہاں پر ہم نے یہ سنا کہ اگر بیٹا اپنے باپ کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے لیے دعا کرے تو بیٹے کی دعا کی وجہ سے جنت میں اس کے درجے کو اور زیادہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں چند اور لوگوں کا ذکر ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو سنیں گے تمہارے مصائب میں، لیکن ایک شرط ہے، اور وہ یہ کہ من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مصائب میں اس کی دعا کو قبول کرے، اس کی دعا کو سنے، وہ مصائب کے ٹلنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی سختیوں میں اس کے کام آئے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی خوشحالی کے دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے۔ یعنی جو خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ مصائب میں پھر اس کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ مصائب میں اس کی پورے طریقے سے مدد کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مصائب میں ہماری دعاؤں کو سنا جائے، ہم اپنے مصائب کے ٹلنے کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ فوراً ہمیں اس سے نجات دے دے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خوشحالی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کریں۔ ایک شخص جو روزہ رکھنے والا ہے
اس کی بھی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث دعوات لا ترد، دعوت الوالد و دعوت الصائم و دعوت المسافر۔ 3 قسم کے لوگوں کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، ایک باپ کی دعا کو اپنی اولاد کے حق میں، اور ایک روزہ رکھنے والے کی دعا کو، اور ایک مسافر کی دعا کو۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا اور کہا کہ ان 5 قسم کے لوگوں کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، اور وہ 5 قسم کے لوگ یہ ہیں۔ پہلے نمبر پر کہا مظلوم شخص کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے، اس کو رد نہیں کیا جاتا، لیکن جب تک وہ بدلہ نہ لے۔ اگر مظلوم اپنا بدلہ لے لے تو پھر یہ مظلوم نہیں ہے، تو کہا کہ جب تک مظلوم اپنا بدلہ نہ لے تب تک اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، اس کو سنا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر حاجی جب تک واپس نہ آ جائے، وہاں پر موجود ہے، تب تک یہ اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ تیسرے نمبر پر مجاہد جب تک میدان جہاد کے اندر ہے، جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی مقامات کا ذکر کیا تھا کہ کن کن مقامات پر دعا قبول ہوتی ہے، تو وہاں پر بھی ہم نے کہا تھا کہ میدان جہاد میں جب دشمن سے آمنا سامنا ہو جائے تو تب جو دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو فوراً سنتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی کہا گیا کہ تیسرا شخص مجاہد ہے، جب تک وہ میدان جہاد کے اندر موجود ہے وہ دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ چوتھے نمبر پر مریض ہے، بیمار شخص ہے، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ اور 5ویں نمبر پر ایسا شخص جو اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اس کی عدم موجودگی میں، یعنی اس کا بھائی موجود نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، یا اللہ میرے بھائی کو یہ بھی عطا کر دے، میرے بھائی کو یہ بھی عطا کر دے۔ دینی بھائی کوئی بھی ہے اس کے لیے جو دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام جو صفات بیان ہوئی ہے ان میں سے چند صفات ایسی ہیں جو ہم بھی اپنے اندر اپنا سکتے ہیں، جیسا کہ کچھ صفات تو ایسی ہیں جیسے حاجی والی صفات ہے تو ہم میں سے ہر شخص تو حج نہیں کر سکتا، غازی والی ہے تو ہم میں سے ہر شخص تو غازی نہیں ہے، لیکن بہت ساری صفات ایسی ہیں کہ ہم ان کو اپنے اندر اپنا سکتے ہیں، اور ان صفات کو اپنانے کے بعد ہم اپنی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبولیت کا درجہ حاصل کروا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔